نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی کتنے فاصلے پر اس کے آگے سے گزر سکتا ہے؟ اس کے تعلق سے شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے، اس کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ نماز اگر مکان یا چھوٹی مسجد میں پڑھتا ہو تو دیوار قبلہ تک نکلنا جائز نہیں، جب تک بیچ میں آڑ نہ ہو۔ یعنی کہ اگر چھوٹی مسجد ہے یا مکان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے دیوار رہے گی، قبلے کی دیوار ہوگی، اور اگر بیچ میں کوئی آڑ ہے تو نکل سکتے ہیں، اور اگر آڑ نہیں ہے تو نکل نہیں سکتے ہیں، مطلق یوں سمجھیے۔ اور اگر صحرا یا بڑی مسجد میں پڑھتا ہو تو صرف موضع سجود تک نکلنے کی اجازت نہیں، اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موضع سجود کیا ہے؟ تو موضع سجود کی یہ معنی ہے کہ آدمی جب قیام میں اہل خشوع و خضوع کی طرح اپنی نگاہ خاص جائے سجود پر جمائے، یعنی جہاں سجدے میں اس کی پیشانی ہوگی، تو نگاہ کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے روک نہ ہو تو جہاں جمائے وہاں سے کچھ آگے بڑھتی ہے، یعنی جہاں سجدہ کرنا ہے اس کے تھوڑا آگے بھی نگاہ جاتی ہے، تو جہاں تک آگے بڑھ جائے وہ سب موضع سجود میں ہے، اس کے اندر نکلنا حرام ہے اور اس سے باہر جائز اور درست ہے، نکل سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 401۔ اسی طرح سے امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی نے تحریر فرمایا، لہٰذا اگر مکان یا چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو دیوار قبلہ تک مصلی کے سامنے سے آدمی نہیں گزر سکتا، البتہ اگر درمیان میں کچھ حائل ہو، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے سترہ کے طور پر، تو گزر سکتا ہے۔ اور اگر صحرا یا بڑی مسجد میں بلا سترہ نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے کی جگہ کے آگے سے گزر سکتا ہے، اس کے اندر سے گزرنا حرام ہے۔ امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم۔